الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره وبسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات على محمد وعلى اذان گرامی تاخیر بہت زیادہ ہو چکی ہے. میں جو مطالب پیش کروں اس حدیث کے ضمن میں انہیں قبول فرما لیجیے گا. مشہور و معروف حدیث نبوی ہے کہ الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے. لکھنے والے علماء اور محدثین نے حدیث کو لکھ دیا ہے اور شیعہ سنی علماء اسے سناتے رہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں بہت سے لوگوں نے غور نہیں کیا کہ انہوں نے لکھا کیا. میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ پیش کروں کہ اس حدیث میں سرور کائنات نے فرمایا کیا. مجھے وضاحت کی ضرورت تو ہے نہیں کہ بولنے والی ہستی وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق ہے. سورہ نجم کی ابتدا میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کبھی بھی ہوائے نفس سے کلام نہیں کرتے. یہ ہوائے نفس کیا ہے؟ یعنی یہ جذبات میں نہیں بولتے. سارا مجمع ہے، یہ فرد جذبات میں نہیں بولتے. یہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ نانا نواسے کی محبت میں کچھ کہہ جائے. بہت سے لوگ پہنچ گئے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اپنے بھائی علی کی محبت میں کچھ کہہ دے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی بیٹی فاطمہ کی محبت میں جذبات میں بول جائے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ حسن حسین کیونکہ نواسی اس لیے بول دیتے ہیں، بلکہ یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جانے کا. آئیں بھائی جو بہت سے افراد ابھی تک نہیں پہنچ سکے میں ان کے لیے اور تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. سرور کائنات کو کوئی عمل ایسا نہیں ہے. شیعہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے مشترک مجمع ہے. شیعہ عقیدہ یہ سرور کائنات کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو رسالت سے باہر ہو. یہ چند افراد پہنچ رہے ہیں، مجھے مزہ نہیں آ رہا. دیکھیں میری قلت وقت کی وجہ سے مجبوری ہے، میں تیز سے چلوں گا اور ویسے بھی میری عادت ہے میں تیز بولتا ہوں. اعزائے گرامی سرور کائنات کی دو حیثیتیں نہیں ہیں. جیسے بعض افراد نے کہہ دیا جب رسول ہوتے ہیں تو خطا نہیں کرتے، جب بشر ہوتے ہیں تو کہہ جاتے ہیں.
جو ابھی بھی نہیں پہنچے انگلی پکڑ کے پہنچانا جانتا ہوں. دیکھیں سرور کائنات کبھی بھی کوئی کام ایسا نہیں کرتے کہ جہاں پہ وہ رسول نہ ہو. دلیل قرآن سے پیش کر دوں. قرآن کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول. اللہ ارشاد فرما رہا ہے محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول. بھئی بہت سے بھائی میرے پہنچ گئے, میرے بہت سے بزرگ بچے بھی پہنچ گئے, سارا مجمع نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے محمد کچھ نہیں بس رسول ہے. یعنی جو کچھ کر رہے ہیں رسول کی حیثیت سے کر رہا ہے. یہ جو بہت سے مسلمانوں نے کوشش کی نہیں بشر ہوتے ہیں تو کچھ اور کہہ جاتے ہیں جب رسول ہوتے ہیں. چلے میں اور پیش کر دوں. تو اللہ یہ فرما رہا ہے وما محمد الا رسول. محمد نہیں بس اللہ کے رسول. یہ ازواج کے شوہر نہیں ہے بس اللہ کے رسول ہیں. آمنہ کے لال نہیں بس اللہ کے رسول ہیں. عبداللہ کے بیٹے نہیں بس اللہ کے رسول ہیں. ابو طالب کے بھتیجے نہیں بس اللہ کے رسول ہیں. عبد المطلب کے پوتے نہیں بس اللہ کے رسول ہیں. فاطمہ کے بابا نہیں بس اللہ کے رسول ہیں. حسنین کے نانا نہیں بس اللہ کے رسول ہیں. علی کے بھائی نہیں بس اللہ کے رسول ہیں. اب اگر یہ کبھی کسی بیوی کی تعلیم میں کھڑے ہو جائے تو باپ کھڑا نہیں ہو رہا, رسالت تعظیم کر رہی ہے. اگر کچھ نواسوں کو کاندھوں پہ بٹھا لیں تو یہ نانا نہیں ہے رسول ہے. اگر کسی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہے من کو دبانا تو بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا, رسالت امامت کے لیے بول رہی ہے. میرے بات پہنچ گئے. ممنون آپ کی محبت کا, میری بات کو آپ نے قبول فرمایا اور اس محبت سے سن لیا. تو سرور کائنات ہر حیثیت میں رسول. تو اگر میں ایک اور جملہ بھی کہتا ہوں, تولے کے اتنے جملے سن لیے تو ایک اور جملہ بھی سن لیجیے. تو جس کو جس طرح سے بھی بلا رہے ہیں, ہاتھوں پہ اٹھا رہے ہیں تو یہ رسول ہے. اور اگر بزم سے نکال دیں تب بھی رسول ہے. نام کے لیے پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ بجانے کے نامی یہ ہر دلکار کے اور جوال کے علمات کے دشنوں پہ لعنت بے شمار کرتے ہوئے اچھا نعرہ توجہ فرما رہے ہیں جناب. یہ جو کام کرتے ہیں یہ رسول ہے, کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے. یہ ہر کام کا, ان کا سونا بھی رسالت کا سونا ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. وہ رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, یہ جو کہہ رہے ہیں وہ وحی الہی ہے, ہوائے نفس سے نہیں بولتے. اب پیغمبر فرمانا, میں نے کہا یہ حدیث سمجھانا آسان نہیں, میں نے اتنی تمہید باندھی ہے تاکہ حدیث پہنچا سکوں. اب وہ رسول جن کے لیے اللہ نے اتنا کہہ دیا وما محمد الا رسول وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی, جب تک وحی نہیں آتی بولتے میں, وہ فرما رہے ہیں الحسین منی. بھئی یہ پہلا جملہ بڑا آسان ہے, حسین مجھ سے. ہر بیٹا باپ سے ہوتا, ہر پوتا دادا سے ہوتا, ہر نواسا نانا سے ہوتا. آدھا مجمع پہنچ گیا. تو یہ پہلا جملہ بڑا آسان, الحسین منی, حسین. اگر پنکھا سب پہ گھما دے تو مجھے اگر دے دیجیے گا تھوڑی دیر تاکہ میں مجلس پڑھ سکوں, میرے سے بغیر گزارا نہیں. اگر چاہ رہے میں پڑھوں مجلس, اس کو گھمانا بند کر دیں, میری طرف کر دیجیے خدا کا واسطہ. میں اصل میں ٹھنڈے ملک کا رہنے والا ہوں, میری حالت ابھی بھی دیکھ رہے ہیں, میرے صرف 10 منٹ پڑا. مجھے آپ کو محسوس ہوگا کہ میں کپڑے نہا کے کپڑوں سمیت نہا کے آیا ہوں.
میری حالت بالکل نہیں ہوتی. میں 2 دفعہ ممبر سے دے چکا ہوں کراچی میں. میری طاقت نہیں ہے مجلس پڑھنے کی. جو پیش کرو اسے قبول کر لیجیے گا. توجہ ہے مجمع کی. تو حبیب خدا کا پہلا جملہ سمجھنا بڑا آسان ہے. الحسین من حسین مجھ سے ہے. ہر نواسا نانا ہی سے ہوتا. یہ دوسرا جملہ بڑا مشکل ہے. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن, اور میں حسین سے ہوں. یہ نانا نواسے سے کیسے ہوتے؟ پریشان ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا اور پریشان کر لو. دیکھ, عام نانا بھی نواسے سے نہیں ہوتے. اور اگر کائنات کا مالک نانا ہو, سید المرسلین نانا ہو, امام الانبیاء نانا ہو, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے بھائی. عام نانا دادا بھی نواسے سے نہیں ہوتے. اور پیغمبر فرما رہے ہیں الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن. ایک اور حدیث پیش کر دوں تاکہ شاید بات اور زیادہ روشن کرنے میں میرے لیے آسانی ہو جائے. ایک صحابی کے لیے بھی فرمایا سلمانو منا اہل البیت. کچھ بھائی پہنچ گئے. سلمان ہم اہل بیت سے ہیں. بعض کا ترجمہ غلط کر دیا. سلمان اہل البیت میں سے ہیں. ترجمہ غلط ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ترجمہ غلط ہے. سلمان اہل بیت میں سے ہیں, میں سے نہیں ہے. سلمان اہل بیت حسین و منی, حسین مجھ سے ہیں, مجھ میں سے نہیں ہے. پتہ نہیں پہنچ رہے لوگ, نہیں پہنچ رہے ہے مجمع. حسین و من, حسین مجھ سے, سلمان و منا, سلمان ہم سے ہیں. جب منی ایک, منا جمع, جب منی کا ترجمہ بنا حسین مجھ سے ہے, تو منا کا ترجمہ بنا سلمان ہم سے ہے, ہم میں سے نہیں ہے. نہیں تو پھر چادر میں ہوتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یعنی سلمان کے پاس جو کچھ ہے وہ اہل بیت سے ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. دیکھیں پیغمبر فرما رہے سلمانو منا اہل البیت, سلمان اہل بیت سے ہیں. یعنی جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اہل بیت سے ہے. لیکن یہ نہیں کہ ہم سلمان سے ہیں. اب پہنچ گئے. توجہ, سرور کائنات نے فرمایا سلمان ہم سے ہیں, ہم ان سے نہیں. لیکن جب مولا حسین کی باری آئی تو یہ عام نانا نہیں فرما رہے حسین مجھ سے, میں حسین سے. خاموشی بتا رہی ہے, پریشان ہو رہا ہے. بھائیان گرامی بہت اہم حدیث ہے. شیعہ سنی علماء ممبر سے سناتے رہتے ہیں, ٹی ویوں پہ سنا رہے ہیں, لیکن لکھنے والوں نے, سنانے والوں نے سوچا ہی نہیں ہم کہہ کیا رہے ہیں. توجہ, آئیے ذرا چند نتیجے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حقیقت محمدی کیا ہے؟ ان کی رسالت, ان کی نبوت, ان کا دین, ان کا قرآن, ان کی عصمت, ان کا نور, یہ سب کچھ حقیقت محمدی. اور بہت کچھ, یہ سب کچھ رسول خدا. اور رسول خدا فرمانے حسین مجھ سے, حسین رسالت سے, حسین نبوت سے, حسین عصمت سے, حسین قرآن سے, اور یہ سب کچھ حسین سے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں. توجہ, کربلا تک حسین رسول خدا سے, کربلا کے بعد رسالت حسین سے. اب پہنچ گئے.
فرما رہے تھے میدان گرامی کربلا سے پہلے حالات اور تھے، کربلا کے بعد جو کچھ ہے وہ حسین ابن علی کی وجہ سے۔ میں تو اس سے بھی بڑا جملہ کہنے والا تھا، اگر مجمع سننا پسند فرمائے گا۔ میدان گرامی پیغمبر فرما رہے بھئی عام ہستی نہیں ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں۔ میدان گرامی رسالت کو کوئی نہ مانتا، بلکہ اس سے بڑا جملہ میں پیش کر کے ہی جاؤں گا۔ میرا آخری جی نے مجھے اس کے بعد ایک اور مجلس پڑھ کے ایئرپورٹ ہی جانا، سن لیجئے، خدا کی قسم اللہ ہوتا لیکن اللہ کو کوئی ماننے والا نہ ہوتا اگر حسین کربلا نہ جاتے۔ لوگ کہتے 61 ہجری میں حسین سے افضل کوئی نہیں تھا، جب حسینی نے یزید کی بیعت کر لی تو ہم اللہ کو کیوں مانیں؟ عزیزان گرامی اگر آج لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو یہ حسین کا مرہون منت ہے۔ لوگ لا الہ الا اللہ نہ پڑھتے، لوگ کہتے جب حسین سب سے بڑا اللہ کا اس زمانے میں ولی تھا، حجت خدا تھا، حسین ہی یزید کے سامنے جھک گئے معاذ اللہ، تو ہم کیوں مانیں؟ کوئی نہ مانتا۔ حسین عزیزان گرامی ایک جملہ پیش کرتا ہوں، جوش میری آبادی کا نام سنا ہو؟ بہت بڑے ادیب تھے، ملحد ہو گئے تھے، کمیونسٹ ہو گئے تھے، خدا کا انکار کر دیا، منکر ہو گئے تھے۔ اب آخر عمر میں دوبارہ مسلمان ہوئے، مرثیے لکھنے لگے، مرثیے پڑھنے لگے۔ ایک دفعہ مجلس سے مرثیہ پڑھ کے ادھر ایک صاحب نے روکا، کہا جوش صاحب آپ تو ملحد ہو گئے تھے، ایتھیسٹ ہو گئے تھے، خدا کا انکار کر دیا تھا، اب یہ دوبارہ مجلسوں میں کیوں، مسجدوں میں کیوں؟ تو جوش ملی آبادی نے تاریخی جملہ کہا ہاں میں نے خدا کا انکار کر دیا تھا، جب میں ظلم دیکھتا تھا انگریزوں کی حکومت، خدا کہاں ہے مسلمان ظلم میں ہے، لیکن جب میں نے عصر عاشور میں حسین کا سجدہ دیکھا تو حسین نے مجھے اللہ کو ماننے پہ مجبور کر دیا۔ حسین ابن علی نے مجھ سے اللہ منوا لیا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء نے یہ سب قربانیاں دی ہیں تو دین باقی رہے، تو اللہ تو ہوتا، کلمہ توحید پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ رہتے، لیکن کوئی محمد رسول اللہ کہنے والا نہ ہوتا۔ مولا علی کی ولایت ہوتی، کوئی ماننے والا نہ ہوتا۔ آج اگر کوئی علی ولی اللہ پڑھتا ہے، یہ حسین ابن علی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ اچھا چلیں میں چوتھے امام سے دلیل پیش کر دوں جو ابھی تک خاموش ہے ان کے لیے۔ عزیزان گرامی کسی نے طنز کیا چوتھے امام نے، کہا آپ کے بابا کربلا میں مارے گئے اور یزید زندہ رہا، کون جیتا؟ فتح کس کی ہوئی؟ امام سجاد سے کہا، امام نے کہا جا ذرا میرے جد رسول خدا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے جواب دیتا ہوں۔ کچھ لوگ پہنچ گیا۔ امام نے کہا جا ذرا 2 رکعت نماز پڑھ میرے جد رسول خدا کی مسجد میں، واپس آ جواب دیتا ہوں۔ جلدی جلدی گیا، جلدی جلدی نماز پڑھی، جواب چاہیے تھا، جلدی جلدی واپس آیا، دیکھا امام کے پاس پھر بھی لوگ موجود ہیں، کہ فرزند رسول جواب، امام نے کس بات کا؟ کہ ابھی ابھی تو میں آپ سے سوال پوچھ کے گیا ہوں، آپ کو سب کچھ یاد رہتا ہے، میرا سوال کیسے یاد نہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ کہ کوئی غلام بھی آ جاتا ہے اسے تک جانتے ہیں۔ ابھی میں نے سوال کیا کہ فتح کس کی ہوئی کربلا میں، آپ کے بابا کی یا یزید کی؟ آپ نے مجھ سے کہا تھا 2 رکعت نماز پڑھ کے جواب دیتا ہوں، اب میں آ گیا، امام نے کہا تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا؟ کیا جواب ہے؟ فتح کس کی ہوئی؟ مولا نے کہا جب تو مسجد جا رہا تھا تجھے کسی نے روکا یا نہیں؟ اگر روکا تو یزید جیتا، اگر نہیں روکا تو میرے بابا۔ توجہ فرما رہا ہے؟
آج اگر کوئی بھی عبادت کر رہا ہے وہ مقروض حسین ہے. بھائی توجہ، یہ جو چھٹے امام نے فرمایا ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد کربلا کا رخ کر کے کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. کبھی آپ نے غور کیا کہ مولا حسین کو نہیں اس انداز سے سلام کرو؟ مولا حسین کو کہو ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے بابا، اے حسین جو عبداللہ کے بابا ہیں ان پہ سلام. توجہ، ایک بہت بڑے عالم ہے، وہ کہتے ہیں پوری میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ ہر عبادت کے بعد، ہر مجلس کے بعد، ہر نماز کے بعد کوئی بھی عبادت کر لو حسین کو سلام کرو. کیوں؟ اور کہو بھی کس طرح سے؟ اے عبداللہ کے بابا. عبداللہ کون؟ مولا کے ہر بیٹے کا نام ہے علی. توجہ، مولا سجاد کا نام علی، حضرت علی کا نام علی، حضرت علی کا نام علی، سب علی. توجہ، عبداللہ کے بابا یعنی عبادت کرنے والے کے باپ. قیامت تک آنے والے ہر عبادت گزار کے باپ کا نام حسین ہے. دنیا کا کوئی عابد نہیں جو حسین کا مقروض نہ ہو. میری بات پہنچ رہی ہے؟ کوئی نماز پڑھے تو کہ یہ نماز ہے تو حسین کی وجہ، روزہ ہے تو حسین کے صدقے، حج ہے تو حسین کے صدقے. حاجی بہت تھے، 60 ہجری میں حاجی بہت تھے، سارے حج میں رہے. حج بچانے والا کربلا چلا گیا. نہ حج ہوتا، نہ خمس و زکات، نہ کچھ نہ ہوتا اگر حسین اپنے لیے کربلا نہ جاتے. ہر عبادت مقروض ہے حسین، ہر عابد مقروض ہے حسین. ہر قرآن قرآن کی قرات کرنے والا، ہر عبادت صدقہ دینے والا، خیر ہر عبادت کرنے والا مقروض ہے حسین ابن علی کا. یہ کچھ نہ ہوتا اگر حسین کربلا نہ جاتے. اتنی بڑی قربانی دی. پروردگارا نمازی بہت ہیں، یہ روزے رکھنے والے، حج پہ، لیکن ان عبادتوں کو بچانے والا میں ہوں. سید الشہداء کھڑے ہو گئے. یہ عبادتوں کو مٹانا چاہتا ہے، یہ رشتوں کو مٹانا چاہتا ہے. میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. یزید کا کردار اتنا غلیظ کردار ہے کہ ممبر سے بیان نہیں ہو سکتا. آپ جانتے ہیں اگر محرم نہ محرم کی پہچان بچائی ہے تو حسین نے. میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے. اب آپ جانتے ہیں نا کہ قانون ایسے سے بن گئے ہیں. یزید کا بھی کردار نہیں بیان ہو سکتا، اس ملعون کا بھی. پتہ نہیں کیوں اتنے پردے ڈالے جا رہے ہیں یزید کے کردار پہ. یزید کا کردار بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم نام لے کے لعنت کرتے رہے. ادارے گرامی، یہ سارے کے سارے کا رشتوں کا پاس سکھایا دنیا کو. اے حسین آپ کی عظمتوں کو سلام. سرور کائنات جانتے تھے میرے دین کی، میرے مذہب، میرے اسلام کی عمارت کو یزید گرانے کی کوشش کرے گا. آپ نے حدیث سن رکھی ہے، شیعہ سنی علماء نے بڑی عجیب و غریب ایک حدیث لکھی ہے. پڑھوں، پیش کروں. کہ سرور کائنات اپنے صحابہ سے کہتے تھے میں جب سارے دن کی تبلیغ کے بعد گھر پہنچتا ہوں تھک ہار کے، پتھروں کے نشان، پسینے میں شرابور، جب بالکل خستگی کے اندر گھر پہنچتا ہوں ایک مرتبہ اپنی بیٹی کی پیشانی دیکھتا ہوں، میری ساری تھکان خستگی دور ہو جاتی ہے. عجیب و غریب حدیث ہے یہ. مکمل کروں مضمون؟ بڑی کتنی عظیم حدیث ہے. بھائی صحابہ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ کی وجہ سے، کسی مرد کا نام نہیں لے رہے. میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے، نام لے رہے اپنی بیٹی کا. اور وہ کتنے برس کی؟ اس وقت 6 برس کی. اور ہیں بھی اس زمانے میں پردہ دار بی بی جنہوں نے باہر بھی نہیں آنا. اور کیا فرما رہے ہیں کہ میری ساری خستگی دور ہو جاتی ہے، تھکان دور ہو جاتی ہے جب میں ایک مرتبہ اپنی بیٹی زہرا کے پیشانی کی زیارت کرتا ہوں. جب میں اپنی بیٹی کی پیشانی دیکھتا ہوں تھکان دور ہو جاتی ہے، مجھ میں دوبارہ طاقت پیدا ہوتی ہے، مجھ میں شوق پیدا ہوتا ہے دوبارہ جا کے تبلیغ کروں، پتھروں کو بھلا دیتا ہوں.
زحمتوں کو بھلا دیتا ہوں، میری ساری تھکان دور ہو جاتی ہے جب میں فاطمہ کی پیشانی دیکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ تو میرا دل کہتا ہے پیغمبر جواب اس طرح سے دیں گے، جب میں فاطمہ کی پیشانی دیکھتا ہوں مجھے 11 اماموں کا نور نظر آتا ہے۔ مجھے لوگ پہنچ گئے ہیں، ایک ایک نور مجھ سے چیخ کے کہتا ہے نانا آپ پہنچا جائیں ہم بچانے آ رہے ہیں۔ پہنچ گئے میرے بھائی، میرے بزرگ۔ یعنی کوئی حسین کہہ رہے ہیں نا نانا آپ پہنچا جائیں، ہم سارے یزیدوں کو دیکھ لیں گے۔ جناب سیدہ کی پیشانی میں اتنا نور تھا، پیغمبر کہتے تھے میری ساری تھکان دور ہو جاتی، جتنے مرضی لوگ مجھے مجنون کہیں، پتھر ماریں، مجھے جادوگر کہیں، مجھے جو مرضی کہیں، جب ایک مرتبہ سیدہ کی زیارت کریں۔ گرامی آج برادر جو ہمارے برادران ہیں جنہوں نے بانی مجلس ہیں درخواست کر رہے تھے کہ جناب زینب کبریٰ کے چند جملے مسائل کے بجائے اگر مجمع رہے میرے ساتھ، دین بچا، رسالت بچی، کلمہ توحید بچا، کلمہ رسالت بچا، کلمہ ولایت بچا حسین کی وجہ سے، اور حسینیت بچی زینب کبریٰ کی وجہ سے۔ میرے بھائی کو روکے، میں نے تو صرف بی بی کا نام لیا ہے، میں بڑی ذمہ داری سے میں نے اس مجلس کا ایک جملہ ادا کیا۔ میں جانتا ہوں کہ ہاں ایک جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میں خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ کلمہ توحید بھی بچا نا تو حسین کی وجہ سے، کلمہ محمد رسول اللہ کوئی نہ پڑھتا، کوئی علی بن اللہ نہ پڑھتا اگر حسین کربلا میں قربانیاں نہ دیتے، نہ کوئی نماز پڑھتا، نہ کوئی روزہ رکھتا، نہ کوئی حج کرتا، نہ کچھ نہ ہوتا اگر حسین، اور اگر حسین ابن علی کی بہن کوفہ و شام کے بازاروں میں خطبے نہ دیتے تو کوئی حسین کو نہ مانتا۔ دلیل پیش کر دوں، آپ نے نام سن رکھا ہے نا حضرت عبداللہ ابن عباس، صحابی رسول ہے، مفسر قرآن، حافظ کل قرآن، ہزاروں احادیث کے حافظ، حضرت عبداللہ ابن عباس پیغمبر کے چچا کے بیٹے، عباس کے بیٹے۔ جب انہوں نے سنا نا مولا کربلا جا رہے ہیں، وہ اس وقت بزرگ تھے، مولا علی کے رسول خدا کی قسم، آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، دیکھ نہیں پاتے، اور روتے ہوئے آئے کہ حسین کربلا نہ جائیے گا، یزید بہت ملعون ہے، پلید ہے، وہ آپ پہ رحم نہیں کھائے گا، مار دے۔ مولانا نے کہا میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہا بہنوں کو ساتھ کیوں لے رہا ہے؟ اے حسین آپ کربلا شہادت کے لیے جا؟ کہا ہاں، عباس، علی اکبر، قاسم، یہ سب شہید ہو جائیں گے، ہم سب شہادت کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا حسین پھر مجھے سمجھ نہیں آتا آپ بہنوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا، کہا اے ابن عباس، ہے میرے چچا عباس کے بیٹے، سن لیجئے، دین بچے گا میری قربانیوں کی وجہ سے، اور میری قربانیاں بچے گی میری بہنوں کی وجہ سے۔ جب یہ آئیں گی نا دربار میں اور خطبہ دیں گے، سجاد کو کوئی نہیں سننے گا، لیکن جب زینب بولے گی دربار کہے گا خاموش ہو جاؤ، یزید چپ ہو جا، یہ بی بی بڑی باعظمت ہے، ہمیں سننے دے یہ بی بی کیا کہنا چاہتی ہے۔ جانے گرامی جب جناب زینب آئی تو جانتے کیا نعرے لگ رہے تھے؟ لوگ نعرے لگا باغیوں کی بہنیں آ رہے ہیں۔ بی بی نے آواز دی میں باغی کی نہیں، نواسہ رسول کی بہن، میں نے اپنے بھائی کو دوش رسالت پہ سوار دے دیا، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا، میرے بابا حسین میرے بھائی سے بے انتہا محبت کرتے۔ مجمع سوال کرنے لگا، ہمیں تو بتایا تھا یہ باغی ہیں، یہ بی بی خطبوں میں کہہ رہی ہے یہ آل رسول ہے،
اب عزیزان گرامی حالت عجیب تھی. یزید کیا پروپیگنڈا کر رہا تھا؟ یزید کے باپ نے پروپیگنڈا کیا کیا تھا؟ علی بے نمازی، علی نماز نہیں پڑھتا، علی بچوں کو مار دیتا ہے. تو اس نے اتنا پروپیگنڈا کیا، لوگوں نے مان لیا تھا. جب اس نے کہا نا علی سجدے میں مسجد کوفہ میں مارے گئے، تو سارے شام والے کہنے لگے علی مسجد میں کیا کر رہا تھا؟ تو نے تو کہا تھا علی بے نمازی ہے، علی مسجد میں سجدے میں تھا. عزیزان گرامی یزید نے پروپیگنڈا کر دیا تھا حسین باغی ہے. جب جناب زینب نے کہا نا نواسہ رسول ہے، مجمع نے یزید سے پوچھا یزید یہ بی بی کہہ رہی ہے حسین رسول کا نواسہ تھا. میرے تک دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں، میرا آپ سے وعدہ اگر آپ گھر بھی جا کے سوچیں کہ رونا آئے گا. تو کیا کیا مولا سجاد نے؟ ایک مرتبہ کہا بابا یہ مانتے نہیں کہ ہم باغی نہیں ہیں، بابا ذرا تلاوت شروع کیجیے. مولا حسین نے قرآن پڑھا، مجمع نے کہا پروردگارا کیسا سر ہے، تن سے جدا چہرے پہ خون اور قرآن پڑھ رہا ہے. مجمع نے کہا ہو نہ ہو یہی وارث مراد، یہی نواسہ رسول. یزید تو ملعون ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو کہتا ہے یہ باغی ہے. یزید مر کے بھی اس کے چہرے پہ اتنا نور ہے، ہم نے زندگی میں کہیں اتنا نور نہیں دیکھا. پڑھوں میں بی بی کے مسائل، میں مجھے معاف کر دیجیے گا، بہت سے سادات جناب زینب کے مسائل برداشت نہیں کر پاتے. پروردگارا کیسے پڑھوں؟ جب ایک مرتبہ شام میں بغاوت ہونے لگی نا یزید کے خلاف، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا انہیں واپس بھیج دو، یہ اگر یہاں رہیں گے جو زندان سے گزرتا ہے دیکھتا ہے یہاں زندان میں کون ہے، اور یہ پہلی خود ہی تعارف کروا دیتے ہم آل رسول ہیں. میں کس کس کو بتاؤں کہ میں نے کیا کیا؟ اس نے کہا انہیں واپس بھیج دو کہیں بغاوت نہ ہو جائے. توبہ نہیں کی تھی، اپنی جان بچانے، اپنی حکومت بچانے کے لیے کہا انہیں واپس بھیج دو، انہیں شام سے نکالو. جب ایک مرتبہ جانے لگے نا، ہارنے والا شرائط نہیں منواتا، جیتنے والا شرائط منواتا. مولا سجاد نے کہا یزید ہماری پہلی شرط، یہاں ہمیں ایک چند 3 دن کے لیے گھر دے جہاں ہم رو سکے. کبھی کوئی قیدی رہا ہو کے رونے کا بھی کہتا ہے، قیدی رہا ہو کے خوش ہوتے ہیں. میں پڑھوں پورا مسائل. ایک مرتبہ سب نے کہا رونے، بس کیا کرتے تھے؟ وہاں مجلس نہیں ہوتی تھی، خدا کی قسم کوئی مصائب نہیں پڑھتا تھا. ساری بیویاں ہلکا باندھ کے بیٹھ جاتی تھی، ایک بیوی آواز دیتی تھی ہائے قاسم، ساری بیویاں رونے لگتی. جب خاموش ہوتی دوسری بیوی آواز دیتی ہائے علی اکبر، پھر بیویاں رونے لگتی. جب خاموش ہوتی ایک بیوی کہتی ہائے علی اصغر، پھر جناب ام کلثوم کہتی ہائے عباس. جب سب بیویاں خاموش ہو جاتی نا، پھر جناب زینب کہتی ہائے حسین. دوسری شرط، پورا مسائل پڑھو بھائی. دوسری شرط مولا سجاد نے کہا یزید شہداء کے سر واپس کر دو. شہداء کے سر واپس آنے لگے. جانتے ہیں پہلے پہلے کس کا سر واپس آیا؟ پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے گھوڑے کا دامن پھیلایا اور کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو. جناب رباب نے جب سر لیا نا جناب علی اصغر کا، تو بی بی نے پہلا سوال کیا علی اصغر اب مثلوں کا تلحق، بیٹا کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا، اونٹوں کو نہر کیا جاتا؟ نہیں پڑھتا سارے مسائل. دوسرا جو سر آیا نا بہت خوبصورت سر تھا. اس سر کا آنا تھا جناب لیلا رونے لگے. سر کو دیکھ کے بی بی نے فرمایا علی اکبر بیٹا آپ کے بعد ماں کا جینا بڑا مشکل ہے. علی اکبر میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی. حضرت اللہ بس بھائی سننے کے مسائل. سر آتے رہے، اتنے میں ایک سر آیا، اسے میزے سے نہیں اتارا گیا، اسے ایک تھیلے سے نکالا گیا. پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ لانے والے نے کہا یہ عباس ابن علی کا سر ہے. جانتے کس بیوی نے سر لیا؟ حضرت ام کلثوم. اور جانتے کیا رو کے فرمایا؟ کہا عباس بھیا آپ کے بعد ہماری چادریں چھین لے گئے.
اگر دیکھ سکے تو میرے طرف دیکھیے گا. اتنے میں ایک آدمی 2 سر لے آیا. ان 2 سروں کا آنا تھا. سب بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا. بیوی نے سروں کو دیکھا, سر جھکا لیا. جب بیوی نے آنکھیں بند کی نا, بیوی کے آنسو بہنے لگے. بیوی نے کوئی بیان نہیں کیا, نہیں کہا یہ میرے بیٹے ہیں. سروں کے لانے والے نے پوچھا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ کوئی بیوی نہیں بولی. اس نے دوبارہ سوال کیا, پھر کہنے لگا مجھے اتنا بتا دو, کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہیں گیا. بیوی نے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا یہ 2 سر مجھے دے دو, یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں. جناب فضہ نے سر لیے اور کہا بیوی بیٹوں سے ودا تو کرنا ہے. جناب زینب نے رو کے کہا اما فضہ میں علی کی بیٹی ہوں, صدقہ دے کے واپس نہیں لے گا. میں نے حسین کا صدقہ دے دیا. ادرکم اللہ. بس بھائی اتنے میں ایک سر آیا, ساری بیویاں تعظیم میں کھڑی ہو گئی. جناب زینب آگے بڑھی کہ اللہ میرے ماں جائے کیسا. ادرکم اللہ. بس ایک مرتبہ بیوی نے سر لیا, بلند آواز سے کہا ہائے حسین, ہائے حسین. روایت مکمل کر دو. شہداء کی جب سر آ گئے نا, مولا کی تیسری شرط یزید جو تم نے تبرکات لوٹے تھے وہ واپس کر دو. تبرکات آنے لگے. پہلے پہلے جو تبرکات میں شے آئی وہ چادر تطہیر. جناب زینب نے کہا لاؤ میری ماں کی چادر, مجھے واپس کر دو. چادریں آئیں. اتنے میں ایک آدمی انگوٹھی لے آیا. جناب زینب نے مولا سجاد سے پوچھا بیٹا سجاد یہ کس کی انگوٹھی ہے؟ کہا تھی اماں میرے بابا کی. کچھ دن انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا, جب نہیں اتری اس نے خنجر سے انگلی کاٹی. آخری جملے سن لیجیے, مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, آپ سے سنا نہیں جا رہا, مجھے فوراً اگلی مجلس کے لیے پہنچنا ہے. ہاتھ جوڑ کے چند جملے پیش کر رہا ہوں, میری طرف اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. آخری جملہ. اتنے میں ایک آدمی 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آیا. بس بالیوں کا آنا تھا. جناب رباب تڑپنے لگی اور رو کے فرمایا بالیاں واپس لے جاؤ. جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی. ہائے سکینہ. ادرکم اللہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 2 دعا کے جملے سن لی. اتنی طویل مجلس پڑھنا نہیں چاہ رہا. پروردگار واسطہ جناب زینب کی عظمتوں کا, ہمیں 12ویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب ہے. ایک جملہ اچانک 12ویں امام کا ذہن میں آ گیا. زیارت بہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام میری پھوپھیوں پہ, لاطمات الخدور جو اپنے چہروں پہ ماتم کر رہے ہیں. عجیب جملے نا مولا کے. فرماتے ہیں اپنے جد حسین کے ایک اس پہ الگ الگ سلام کیا. فرماتے ہیں میرے جد کے کٹے گلے پہ سلام, میرے جد پہ اس وقت سلام و شمر و جالس علی صدر, جب شمر سینے پہ سوار تھا. آخر بلحیت, ان کی ریشے مبارک کو پکڑ رکھا تھا. جب خنجر چلا رہا تھا تو مولا کہتے ہیں میری پھوپھی پہ سلام جو 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی. پروردگارہ جناب زینب کی عظمتوں کا واسطہ ہماری ان گنہگار آنکھوں کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. بانیان مجلس, شرکت کنندگان, پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. اپنی برکت رحمت نعمت اس گھر میں نازل فرما. جو مجالس کا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ بیوی کے زخمی قدموں کا واسطہ جو ہاتھ بلند میں کسی کو رد نہ فرما.
پروردگار اب اولادوں کو اولاد عنایت فرما. جناب زینب کے اور محمد کا واسطہ جتنے مومن و مومنات اولاد والے ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.